ہم آگے بات کرتے ہیں کہ توبہ کا معنی کیا ہے. توبہ کا معنی رجوع کرنا، لوٹنا ہے. رجوع کرنا ہے اور لوٹنا ہے. بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ معصیت، نافرمانی سے اطاعت یعنی حکم ماننے کی طرف لوٹ. توبہ کا معنی کیا ہے؟ لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے. تو بندے کا توبہ یہ ہے کہ گناہ کر رہا تھا، گناہ کرنے سے لوٹ کر اب نیکی کرنے کی طرف آ رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معصیت سے اطاعت کی طرف لوٹ رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے توبہ قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دنیا میں بندے کے گناہ پر پردہ رکھے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بندے کے گناہ پر پردہ ڈال دے گا، اس طور پہ کہ اس گناہ کو کوئی نہیں جان پائے گا اور آخرت میں اس کو سزا نہ دے. خلاصہ یہ ہے کہ وہ عذاب دینے سے مغفرت کی طرف رجوع کرتا ہے. مطلب ایک انسان سے گناہ ہوا، اب وہ توبہ کیا مطلب یہ ہے کہ اب وہ گناہ سے گناہ نہ کرنے کی طرف لوٹ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سزا کا حقدار ہو گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کیا تو سزا دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ مغفرت کی طرف لوٹ رہا ہے، بخشش کی طرف لوٹ رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں کیا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرتے رہیں. توبہ کا شرعی معنی یہ ہے کہ گناہ کو برا جان کر فوراً چھوڑ دے. گناہ کو برا جان کر فوراً چھوڑ دے اور اس کی جو کمی ہوئی ہے اس پر وہ شرمندہ ہو. یہاں تک کہ بندہ اگر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے کہ کم سے کم میری وجہ سے شرمندہ تو ہوا. اور یہ بھی عزم کر لے، پختہ عزم کہ آئندہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، اور جو اس سے گناہ ہوا اس کا تدارک کرے گا. مطلب 3 شرط ہے: فوراً گناہ چھوڑ دے، پھر اس کے بعد جو کمی ہوئی ہے اس کا تدارک کرے، اس پر نادم ہو، جو کمی ہوئی ہے اس پہ شرمندہ ہو، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ کر لے، اور جو گناہ اس سے ہوا اس کا تدارک کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پہ شرمندہ ہو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی انسان کسی کو مار دیا، وہ کسی بڑے کے پاس گیا، اب اس کی چلتی ہے، وہ آیا، کیا بے تو اسے مارا ہے کیا؟ کہاں بھائی، کہ چل معافی مانگ. دیکھا کہ لوگ بھی محلے والے آ گئے تو لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کہا معاف کر دینا، لیکن وہ شرمندہ نہیں ہے. آپ دیکھے ہوں گے میڈیا وغیرہ پہ کوئی کچھ بول جاتا ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو کہتا ہے اتنا کہ ہمیں خیر ہے، ہم اپنی الفاظ کو واپس لیتے ہیں. یہ معافی نہیں ہوتا. کم سے کم اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا ہے کہ ہاں مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، اب جو اس سے غلطی ہو اس کی تلافی بھی کرے، اس کی بھرپائی کرے. نماز چھوٹ گئی ہے، وہ قضا نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کیا تھا، مالدار تھا، صدقہ فطر ادا نہیں کیا تھا، اب کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے، نہیں کرے گا. جب معافی اگر مانگ رہا تو پہلے صدقہ فطر اب تو ادا کرے، پھر معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو جو گناہ ہوئے اس کا تدارک کرے اور یہ بھی ارادہ کرے کہ کبھی نہیں کرے گا. اور اگر بندوں کے حق سے متعلق ہے، بندوں کے یعنی اس کا گناہ بندوں سے ریلیٹڈ ہے، مثال کے طور پہ کسی کی چغلی کیا تھا یا کسی کا 2 روپیہ لے کر رکھے ہوئے نہیں دے رہا ہے، جس کے اوپر لازم ہے کہ پہلے بندے سے معافی مانگے. اگر اس کا کچھ پیسہ لیا تھا تو پہلے اس کا پیسہ واپس کرے، پھر جا کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، تب جا کے اس کی توبہ قبول ہوگی. اب ایک سوال یہ ہے کہ بھائی میں کبھی چغلی کیا تھا، اب اگر میں معافی مانگنے گیا تو اور ہنگامہ ہو جائے، تب میں کیا کروں؟ تو کہا یہ گیا ہے کہ اگر فتنے فساد کا خوف ہے تو جس طرح کی محفل میں آپ نے اس کی چغلی اور برائی کی تھی اسی طرح کی محفل میں آپ اس کی تعریف کریں. لیکن ہم لوگ بہت ایزی سمجھتے. دنیا کا جو سب سے ہارڈ مسئلہ ہے نا، بندوں کا حق ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اسے کرم کا تو اندازہ ہی نہیں. میں کل بتایا تھا نا کہ اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور 99 حصے قیامت کے لیے رکھا ہے کہ میرے گناہگار بندے آئیں گے تو ظاہر کر کے 99 رحمت کو میں سب کو بخش دوں گا. تو امید ہے ایک بندے سے اگر کوئی کمی رہ گئی، نماز کسی وجہ سے چھوڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، اسے کرم سے امید رکھتے کہ وہ معاف کر دے گا. لیکن بندے کے حق سے اگر کوئی تعلق ہے کہ ہم نے کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، تو جب تک یہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. کہے گا مولا، قیامت میں کہے مولا معاف کر دے. کہ تو نے میرا تھوڑے ناک مارا، اپنے بھائی کا مارا، اس سے معافی مانگ. اور قیامت میں کون معاف کر رہا ہے؟ قیامت میں کوئی معاف کرے گا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھے ہوں گے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی
ایک سیب کھا لیے تھے تو کتنے دنوں تک معافی کے لیے خدمت کرتے رہے اور ہر شرط مانتے رہے، جو شرط ہم راضی ہیں. ادھر سے کنڈیشن تھا، ادھر سے کوئی کنڈیشن نہیں. معاف کر دو گے نا تو 12 سال خدمت کرنی ہے، میں ریڈی ہوں. کہ چلو اب تو کر لیے، کچھ دن اور رہنا ہے. کہ ٹھیک ہے میں اس پہ بھی تیار ہوں. کہ نہیں میری ایک بیٹی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، لنگڑی ہے، للی ہے، اس سے شادی کر لو. معاف کریں گے نا؟ کہاں؟ کہ پھر میں تیار ہوں. ہم سے اگر کوئی کہے تو 10 گالی اور دے کر آئیں گے. تو جو رب کو جانتا ہے نا، جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے، کچھ بھی کرنا پڑ جائے میرا بس رب راضی ہو جائے. جس دن ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہو گئی نا کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے، اس دن ہم روڈ پہ جھاڑو بھی لگائیں گے، ہمیں برا نہیں بلکہ اچھا لگے گا. دنیا کہیں گے جی امام صاحب جھاڑو لگا رہے ہیں، لیکن امام صاحب کو مزہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے وہ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی ہے. لیکن ہم سوچیں گے رب سے ہٹ کر، جب سوچیں گے وہ رب جب دھیان میں نہ ہو تب تو مسجد میں بھی جھاڑو لگانا برا لگے گا. یہ بات سے ارے ہم اتنے بڑے ہو گئے، سیکرٹری بن گئے، ارے ہم محلے کے اتنے بڑے لوگ ہیں، ہم مسجد میں جھاڑو لگائیں. لیکن بات جب آ جائے کس کی؟ رب کو راضی کرنے کے لیے، تو بھائی کسی کے پیر کیوں نہ دبوا لو. رب راضی ہوتا ہے تو پیر دبانے میں ہمیں کیا جا رہا ہے؟ رب ہی کو تو راضی کرنا ہے. ہم یہ تھوڑا نہ دیکھیں گے ہم خدمت کسی کر رہے ہیں. ہمیں تو وہ چاہیے کہ پھل ہمیں کون سا مل رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم توبہ کے تعلق سے نا کل کچھ حدیث بیان کریں گے تاکہ توبہ کی محبت اور لگن ہمارے اندر پیدا ہو. لا حول، کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، ولا قوت، اور کوئی طاقت دینے والا نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی ذات. اس کا یہ لفظی معنی ہے. مفہومی معنی یہ لا حول، برائی سے پھیر کر اچھائی کی طرف لانے والا، ولا قوت، اور نیک کام کرنے پہ طاقت دینے والا کوئی ذات نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ. شیطان سے بچنے کا سب سے اچھا جگاڑ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی سنگت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم تقریباً یہاں پہ کتنے 20 منٹ سے بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں ذرہ برابر کوئی برائی نہیں آئی ہوگی. کیوں؟ نیک لوگوں کی محفل سجی ہوئی. ہم یہاں جتنے ہیں مومن ہیں، نیک ہے الحمدللہ. تو کہا ہے، اسی لیے کہا کہ نیکوں کی محفل میں بھاگ بھاگ کے جاؤ تاکہ ہر طرح کے خرافات سے ہمارا ذہن بچا رہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات آ گئی نا، جیسے مثال کے طور پہ ایک جانور راستہ کراس کر جائے تو لوگ کہتے ہیں حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن اب ذہن میں ایک بات آ گئی نا اور ہو گیا تو کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، بلی راستہ کاٹی تھی تو میرے ساتھ ہو گیا. جب ذہن میں جو بیٹھ جاتی ہے نا تو بہت بری چیز ہے. اس لیے کہا گیا کہ اچھی محفل میں رہے، اچھی محفل میں رہے، یا کہیں باہر بھی ہے تو اچھے طرف دماغ کو رکھے، اچھے طرف دماغ کو رکھے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے وسوسہ جو شیطان آدم علیہ السلام کو ڈالا تھا، ڈالتے ہی حضرت آدم علیہ السلام پھل نہیں کھائے. وہ جانتے تھے میں افضل ہوں فرشتوں سے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے بن جاؤ گے، پھل کھا لو. نہیں کھائے تھے تب. لیکن وہ ایک شوشہ ذہن کے اندر ڈال گیا تھا کہ بار بار پھل دیکھتے. اور ایک چیز ہے، کسی چیز سے منع کر تو یہ نہ کام کرو نا، تو وہی چیز ذہن میں اسی چیز کی طرف. تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں وہ بات چل رہی تھی، اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ رب کا جو حکم تھا اس سے وہ بالکل پوشیدہ ہو گیا ذہن میں، وہ تھا ہی نہیں. بس یہ ہے کہ پھل 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 پھل، تو اٹھا کے کھا لیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے کسی بات کو ذہن میں ڈالنا ہی نہیں ہے. کسی کے تعلق سے کوئی نیگیٹو بات آ جائے، بری بات، فوراً اسے نکال کے پھینکنا ہے، پیر سے کچلنا ہے کہ بھیا تو نکل یہاں سے. اللہ تعالیٰ دماغ اچھی باتوں کے لیے بنایا ہے. یہ کچڑے دان نہیں ہے کہ کچڑے کو ہم رکھیں. ہمارا دماغ کچڑے دان ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو اس کے اندر اچھی بات ہونی چاہیے، قرآن حدیث اور لوگوں کی خوبیاں ہونی چاہیے، برائیاں نہیں. یہ کچڑے دان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین چیز دماغ کے طور پہ دیا ہے. تو دماغ کو اچھے کاموں میں یوز کیا جائے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟